2% کی عورت میں نے اس موضوع پر ویڈیو بنائی تھی اور یہ دارو کوئین کے ٹاپک پر تھی، جس میں ٹک ٹاک لائیو پھر اس کے بعد جو فاطمہ اور وہ سلسلے تھے، میں نے آپ کو یہ سارا پڑھانے کی کوشش کی تھی، سمجھانے کی کوشش کی تھی، والدین کو الرٹ کیا تھا۔ آپ سب کا شکریہ کہ آپ سب اس پر نوٹس لیا، لیکن میں آپ کو یہ بتانا چاہ رہا ہوں جو آج بتانے لگا ہوں وہ اس سے بھی زیادہ ہولناک ہے، کیونکہ یہ ایک لڑکی کی پوری زندگی تباہ کر دیتا ہے۔ آپ جو دیکھنے جا رہے ہیں وہ آپ کو لٹرلی حیران کر دے گا۔ 2% کی عورت پارٹ 2۔ ہوتا کیا ہے؟ ہوتا یہ ہے کہ یہ سلسلے یہاں رکتے نہیں ہیں۔ جب خلیل الرحمان قمر صاحب نے جملہ کہا تھا تو میں نے یہ جملہ پریکٹیکلی آپ کو دکھایا تھا کہ کس طرح ایک خاتون دارو کوئین نے اپنی زندگی برباد کر دی۔ یہ ویڈیو 10 ملین سے اوپر ہے جو آپ دیکھ چکے ہیں۔ اب اس کا پارٹ 2 یہ بتاتا ہے کہ اس نے پیسے کی خاطر اپنا مخلص شوہر چھوڑا، اپنی اولاد قربان کر دی، اپنی اولاد کو اس طرح ماں نہیں رہی، ڈیفینیٹلی اپنا گھر توڑ لیا۔ اور ہوا کیا ہوا تھا کہ اس خاتون نے جس شخص سے شادی کی تھی وہ اس کا گفٹر تھا، اور پیار کرنے والے پہلے شوہر کو چھوڑ دیا تھا۔ وہ شوہر آزاد خیال تھا، وہ اسے ٹک ٹاک لائیو پر بیٹھنے دیتا تھا، اور یو کے گفٹر سے اس نے شادی کر لی تھی، اور لاکھوں کے شیر مارنے والا شخص جو تھا وہ اس گفٹر کے لیے چھوڑ دیا تھا۔ وہی شخص دوسرا شوہر اب اس کے ساتھ زندگی گزار رہی ہے، لیکن پھر اپنے بیڈ روم سے ٹک ٹاک پر لائیو آتی ہے تو کیا ہوتا ہے یہ ویڈیو دیکھیے۔ میرے سے نہیں پوچھا جا رہی، میں آپ کو روک رہا ہوں بار بار، آپ پلیز لائیو مت جاؤ، اچھی بات نہیں ہے یہ۔ اپنے بیڈ روم میں بیٹھ کے میں کیا کروں؟ غلط کام تو نہیں اپنے بیڈ روم میں بیٹھ کے کون لوگوں کو دکھا؟ اچھا گائز بری بات ہے یار، بائے، مجھے ڈانٹ پڑ رہی ہے۔ یہ ویڈیو آپ نے دیکھ لی، وہ کیا کہہ رہا ہے داری، اب آپ اپنے بیڈ روم میں بیٹھ کر سب دکھا رہی ہیں، یہ ویڈیو بند کر دیں، اور وہ کہہ رہی ہے مجھے ڈانٹ پڑ رہی ہے۔ اب یہ اس نے کیوں کیا؟ اب اس گفٹر کو خوف ہوگا کہ کوئی اور گفٹر ہوگا جو اس کو پھر لے اڑے گا۔ اس کو پتا تھا کہ کیا ہوتا ہے، اور وہ کیمرہ اب بند کرا رہا تھا۔ آج وہی دوسرا شوہر ہے، اور یہ رات کے 12 بجے اسی طرح بیڈ روم پر بیٹھ کر ٹک ٹاک لائیو پر اپنی ذاتی زندگی کی نمائش کر رہی ہے، تاکہ اس کو کچھ اگین وہی پیسہ، وہی شیئر، وہی گفٹر، وہی منی، جو یہ سارا ایک کلچر ہے۔ اب مجھے افسوس ہوتا ہے کہ یہ ایپس لوکلی بھی لانچ کی جا رہی ہیں، ان میں بڑے بڑے سلیبس کو انگیج کیا جا رہا ہے۔ اگر یہ اپنی صفائی برقرار رکھیں تب تو ایشو نہیں ہے، لیکن اگر یہ اپنی صفائی برقرار نہیں رکھتی یہ ایپس، مطلب جس میں گندی گالیاں، کپڑے اتروانا، گندی حرکتیں کرنے کو کہنا اور غلاظت سے بھری گفتگو کرنا، جو یہ کرنی پڑیں گی ایون لوکل ایپس پر بھی، تاکہ پیسہ حاصل کیا جا سکے، ڈائمنڈ شیئر حاصل کیے جا سکیں، تب یہ سب ایک کلٹ، ایک گند ہے جو سب تباہ کر دے گا۔ یاد رکھیں کہ کبھی یہی دارو کوئین اسی شخص کو جو یو کے کا گفٹر تھا، اس کو بہت پسند تھی کہ بھئی یہ خاتون بار بار آئے، اور یہ اس کو دیکھنا چاہتا تھا، اور یہ اپنے اتنے معصوم شوہر کے ساتھ دھوکہ دیتی رہی، اور آج اس کو خود احساس ہے کہ یہ غلط ہے۔ مطلب جس بیوی کو وہ کسی اور کی بیوی اچک کے لے کر آیا ہے، آج اس کو احساس ہے کہ جو کر رہی ہے یہ غلط کر رہی ہے، اور شاید اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ اس کو نئے شیر مارنے کی، یہ میجر وجہ یہی ہے کہ اس کا خوف ہے۔ یہ یاد رکھیں کہ ہر انسان کی، چاہے دارو کوئین ہے چاہے کوئی بھی ہے، اس کی زندگی میں اصلاح کی گنجائش موجود رہتی ہے۔ سوال یہ اٹھتا ہے کہ اپنا گھر تباہ کر کے، بچے تباہ کر کے بھی کون سی ایسی ایڈکشن ہے، ڈوپامین شارٹ ٹرم ایڈکشن ہے، جو اس کو پھر ٹک ٹاک پر لائیو لا رہی ہے، یا پیسوں پر مجبوری ہے کہ یہ باز نہیں آ رہی، وہ بھی اپنے ذاتی بیڈ روم کے اندر سے۔ یہ وہی غلاظت کا نشہ ہے جو ایک دفعہ کوکین کی طرح لگ جائے تو چھوٹے نہیں چھوٹتا، اور پھر آپ بار بار اسی غلاظت میں بالکل اپنا آپ بیچتے چلے جاتے ہیں، اور یہی چیز لاکھوں گھر تباہ کر رہی ہے۔ عورتیں اپنے رشتے بھول رہی ہیں، لالچ بڑھ رہا ہے، آئی فون کی ڈیمانڈ بڑھ رہی ہے، وہ اپنے بچوں پہ فوکس کرنے کی بجائے، والدین پر فوکس کرنے کی بجائے، کیریئر پر فوکس کرنے کی بجائے، انہوں نے اس چیز کو ایک دم اس مادیت جو دبئی، ابو ظہبی اور مہنگے گفٹس اور مہنگے کپڑے اور برانڈز کے گرد گھومتی ہے، اس نے اس کو کلیئر یہ ذریعہ سمجھ لیا ہے کہ اگر یہ سب ہوگا تو ان کا جو دل چاہے گا یہ کر پائیں گی۔ یہی وہ نشہ ہے جو اس کو اس گفٹر کے پاس بیٹھ کر بھی بیڈ روم پر دوبارہ ایک گھر تباہ کر چکی ہے، اب دوسرا گھر تباہ کر رہی ہے۔ اور یہ ہوس دیکھیں کتنی زیادہ ہے
اس مادیت کی کہ احساس تک نہیں کہ میں نے یہ غلطی کر دی ہے، یہ لت نہیں چھوٹ رہی، یہ نشہ ہے. یہ یاد رکھیں جو کہتے ہیں نا کہ ہم اپنی بیٹیوں کو اس طرح ٹک ٹاک لائیو پر بٹھا رہے ہیں اور وہ لوگ دیکھ رہے ہیں اور اس طرح کی حرکتیں، تو ایک گھر اس کا خراب نہیں ہوگا، اس کا آنے والا ایک دفعہ آپ بیاہ بھی دیں گے بیٹے، اس کے کئی گھر خراب ہو جائیں گے، کیونکہ یہ ایک لت ہے، یہ ایڈکشن ہے. جیسے کسی کو سگریٹ کی ایڈکشن ہو جائے، جیسے کسی کو ویپ کی ایڈکشن ہو جائے، اور یہ سکون اور خوشی کبھی بھی نہیں حاصل کر سکتے کیونکہ یہ اس غلط ٹرینڈ اور کلٹ کے پیچھے لگ جاتے ہیں جو انہیں برباد کر دیتا ہے. اگر ہم اس بات کو نہیں سمجھیں گے، والدین کا فرض ہے، سب سے امپورٹنٹ جو میں بات کرتا ہوں، یہ والدین کا فرض ہے کہ وہ اپنے بچوں کو صرف روکیں نہ، ان کو سمجھائیں بھی. جس طرح دیکھیں نا، نماز قرآن کا آپ بتاتے ہیں کہ حلال ایسے کمانا ہے، اسی طرح ڈیجیٹل ایجوکیشن دینا بھی اب والدین کا فرض ہے. آپ انہیں بتائیں کہ اگر اس طرح ہوتا رہا بیٹی یا بیٹے تو آپ کا گھر تباہ ہوگا، آپ کے بچے تباہ ہو جائیں گے، آپ کے بچے آپ ماں کے لمس کو ترسیں گے، والد کے لمس کو ترسیں گے، اور کتنی لڑکیاں کوئنداروں بن کر بھٹک جائیں گی گمنام راہوں میں، اور یہ سلسلے پھر کبھی تھمیں گے نہیں. تو یہ 2 کی عورت کا پارٹ 2 ہے، کوئندارو پارٹ 2، جو اس کیمرے میں نظر آیا، اس لائیو میں کیپچر ہو گیا کہ اس کی زندگی پھر دوبارہ برباد ہو سکتی ہے اگر یہ نشہ نہ اترا. تو یہ ڈوپامین ایڈکشن کا نشہ، یہ شارٹ ٹرم، یہ فیوریں، یہ گفٹس، یہ پیسہ، یہ مادیت، یہ اب پیرنٹس کی سب سے بڑی ذمہ داری ہے کہ وہ ایجوکیٹ کریں بچوں کو. اسکول کالجز کی ذمہ داری ہے، اسکول کالج لیول پر یہ چیز اب اتنی بڑی ذمہ داری بن گئی ہے کہ اسکول کالج لیول پر ان چیزوں کو کنٹرول کیا جائے، ان چیزوں کو سنبھالا جائے، ان چیزوں بچوں کو بتایا جائے. ڈیجیٹل میڈیا کو کیسے استعمال کرنا ہے، ان کی ایپس کو کیسے استعمال کرنا ہے. اے آئی از ویری ڈینجرس، یہ اے آئی بنانے والوں کے جملے ہیں. تو بہت بڑی ذمہ داری ہے والدین کی، اسکول کالجز میں جو لوگ کام کرتے ہیں ان کی. اور ان میں کام کرتے کہ میں نے ٹرم اس لیے یوز کی کہ اس میں ہر فرد، چاہے وہ سویپر ہے اسکول میں، چاہے وہ پرنسپل کے عہدے پر فائز ہیں، چاہے وہ اساتذہ کرام ہیں، چاہے وہ ویسے آئی ٹی کے ٹیچرز ہیں، چاہے کوائر کے ٹیچرز ہیں، چاہے وہ میوزک کلاس لیتے ہیں، چاہے پی ٹی کلاس لیتے ہیں، وہ ہر لیول پر اپنے بچوں کو مونیٹر کریں. اگر آپ یونیورسٹی، کالج یا اسکول میں ایون کینٹین چلاتے ہیں تو آپ کا فرض ہے کہ آپ بچوں کو ایجوکیٹ کریں کہ کیا صحیح ہے اور کیا غلط، اور تب یہ سلسلے ٹھیک ہوں گے، ادروائز یہ سلسلے ٹھیک نہیں ہوں گے. ڈاکٹر عفان کیسر، سائننگ آف.